مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر مولوی شبیر علی تھانوی کے پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور نائب مولوی شبیر علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجمع عام میں بڑے بڑے رہنماؤں کی موجودگی میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت بے باک انداز میں سوال کیا، مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جناح صاحب نے جو جواب دیا اسے سن کر مجھے واقعی پسینہ آ گیا کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنے بڑے اجتماع کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1936 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں، انگریز اور کانگریس۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جلال سے انہیں للکارا اور دنیا کو بتایا کہ اس سرزمین میں ایک تیسری قوت بھی موجود ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ یہ اعلان کانگریس کے ایوانوں میں کھلبلی مچا گیا اور مسلمانوں میں اعتماد پیدا ہوا۔ اسی جرأت مندانہ موقف کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو منظم انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان میں کانگریس کے حمایتی عناصر نے انہیں کافر، مغربی تہذیب کا اسیر اور اسلام سے دور اور انگریز کا ایجنٹ قرار دیا، جبکہ بیرون ملک خصوصاً انگلستان میں انہیں مذہبی انتہا پسند اور فرقہ پرست بنا کر پیش کیا گیا تاکہ ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، کردار اور ان کی دینی وابستگی کے ثبوت کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ منشا عبد الرحمن کی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدہ میں نقل ہے کہ مولوی شبیر علی تھانوی نے کہا، آپ جلسوں پر کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، پنڈال بنتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے دوسری قوموں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہوتا ہے۔ مولوی شبیر علی نے کہا کہ ایک اور تجویز ہے جس سے رعب مزید بڑھے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب جلسے کے دوران نماز کا وقت ہو تو پورے مجمع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات درست ہے لیکن میں اس پر فی الحال عمل نہیں کر سکتا۔ جب مولوی شبیر نے پوچھا کہ کیوں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ اگر وہ خود امام بنے تو اپنی اہلیت نہیں ہے، اور اگر کسی اور کو بنایا جائے تو دیوبندی اور بریلوی اختلافات کی وجہ سے الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی۔ اس سے غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کا اختلاف واضح ہوگا جو فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ بصیرت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست اور دین کے تعلق کو حقیقی طور پر سمجھا اور ہر عمل کو قوم کے فائدے کے مطابق کیا۔ یہاں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ قائد صرف اپنے اثر و رسوخ کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ قوم کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ مولوی شبیر علی تھانوی نے کہا کہ کم از کم آپ خود تو نماز ادا کریں، چاہے کوئی آپ کے ساتھ پڑھے یا نہ پڑھے۔ مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مولوی شبیر علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ اس سوال کے بعد، یعنی جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اس لمحے ان پر سخت ہیبت طاری ہو گئی، انہیں پسینہ آ گیا اور وہ اندر سے شدید متاثر ہوئے کہ اتنے
اتنے بڑے اجتماع میں ایسا منظر دیکھ کر ان کے دل پر گہرا اثر پڑا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سوال کا اثر اتنا گہرا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ تقریباً بول نہ سکے اور صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی عاجزی اور خوف خدا کا تعلق منصب سے نہیں بلکہ انسان کے دل اور روح سے ہے۔ یہ سوال سنتے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آگے جھک گئے اور نہایت عاجزی سے فرمایا، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے نماز کا کہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز کی پابندی کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بار بار کہا، یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اس وعدے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی نماز کی پابندی شروع کر دی اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے رہے۔ ان کی پیروی میں کئی لوگ جو نماز سے غافل تھے وہ بھی نماز کے پابند بن گئے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہدایت پر علماء کرام کا ایک وفد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور دو امور پر زور دیا، سیاست اور دین کا تعلق اور دوسرا نماز کی پابندی۔ یہ واقعات معتبر تاریخی کتب میں درج ذیل ہیں، خصوصاً منشا عبد الرحمن خان کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کوئی مذہبی پیشوا تھے اور نہ ہی علماء کرام کے طرز کی تربیت رکھتے تھے، مگر وہ ایک سچے مسلمان تھے، اسلام کی بنیادی تعلیمات پر یقین رکھتے تھے، قرآن مجید کو رہنما مانتے تھے اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سب واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی، اخلاق اور قوم کے لیے فکر کسی بھی منصب یا طاقت سے زیادہ تھی۔ جس طرح انہوں نے پاکستان بنانے کا وعدہ پورا کیا، اسی طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی تمام وعدے نبھائے۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت ہمیں آج بھی عاجزی، انصاف اور قوم کی بھلائی کے لیے سوچنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت صرف کسی طاقت یا منصب پر نہیں تھی بلکہ اعتماد، بصیرت اور اخلاق پر مبنی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست ہو۔ انہوں نے بار بار کہا کہ قرآن اور سنت ہمارے رہنما ہیں اور ریاست کے قوانین انہی اصولوں پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہ فلسفہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وعدوں کی پاسداری، اخلاقیات اور قوم کے لیے فداکاری حقیقی قیادت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ اصلی طاقت اور عظمت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، وعدوں کی پاسداری اور اخلاقی قیادت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔